ایک بیٹی ہے، ایک شہزادی ہے، بیٹی کیا شہزادی ہے، جسے دنیا نفیسہ مصری کے نام سے جانتی ہے۔ جانتے ہیں حضرت نفیسہ کو؟ حضرت نفیسہ کا ذکر سن لیجئے مختصر میں۔ یہ نفیسہ کون ہے؟ امام حسن کی نسل دو بیٹوں سے چلی، ایک حضرت امام حسن مصنع، امام حسن مصنع کی نسل میں غوث اعظم ہے، اور ایک حضرت زید کی نسل سے، زید کی نسل میں حضرت داتا علی حجویری ہے، یہ بھی حسنی سید ہے، لیکن یہ حضرت زید کی نسل، زید بن حسن کی نسل سے، تو اسی زید بن حسن کی نسل میں نفیسہ مصری پیدا ہوئی۔ پتا چلا یہ کون ہے؟ یہ پر پوتی ہیں امام حسن کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پر پوتی ہے امام، بات سمجھ میں آئی؟ پر پوتی ہے امام حسن کی۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام حضرت اسحاق، اسحاق کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، یعنی حسن مجتبی کے گھر کی بیٹی ہے اور امام حسین کے گھر کی بہو ہے۔ یہ ہے نفیسہ مصری، آپ سمجھے؟ اور اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی عالمہ کہ جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آئی تو مصر میں ان کے گھر پہ بڑے بڑے علماء پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ جب تک مدینہ منورہ میں تھی امام مالک ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، اور جب مصر آئی تو امام شافعی ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ یہ امام شافعی کی استاد رسول اللہ کے گھر کی بیٹی، اللہ اکبر۔ اور جب شافعی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا، اگر میرے جنازے پر نبی کی شہزادی کی نظر پڑ جائے گی اسی کے صدقے میں اللہ شافعی کی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ نبی کے گھر کی بیٹیوں کو اتنا پڑھایا تھا کہ امام مالک اور امام شافعی جیسے لوگ نبی کے گھر کی بیٹی اور بہووں کے پاس پردے کے پیچھے سے علم حاصل کرنے آتے۔ جب ان کا گھر شاگردوں سے بھر گیا، پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی تو کہا اس گھر میں تو میرا گزارا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں دوسرے کے گھر میں مہمان ہوں، تو میں واپس مدینے چلے جاتی ہوں، میری وجہ سے میزبان کو تکلیف ہو رہی۔ لوگ بھیڑ کرتے ہیں حدیث سننے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بادشاہ وقت نے کہا شہزادی آپ کو جانے نہیں دوں گا، میں آپ کے لیے گھر بنا کے دیتا ہوں، آپ اسی میں لوگوں کو تعلیم دیا کرے، خود یہاں رہا کرے۔ حضرت نفیسہ مصری اتنی نیک تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب احسن الویا لآداب الدعا جو ان کے والد کی کتاب ہے اس پہ حاشیہ لکھا، تو لکھا کہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، مقام کے صدقے کیسا بھی آدمی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ ان مقامات میں ایک مقام حضرت نفیسہ مصری کا آستانہ بھی ہے، ادھر دعا کرو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور آج بھی ان کی زندہ کرامت ہے۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو نفیسہ مصری کی نظر مان لے، بات پوری نہ ہو تو پھر مجھ سے آ کے بات کرنا۔ یہ آج بھی ان کی کرامت ہے، آج بھی نفیسہ مصری کرامت ہے۔ تو نبی نے اپنے گھر والوں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھایا۔ آج ہم تعلیم سے پیچھے، علم کی طرف آؤ، اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم دو، ہر بچہ جو وہ گریجویٹ کم سے کم ہو، کم سے کم زیادہ سے زیادہ جو بھوکے رہنا پڑے رہو، آدھی روٹی کھانا۔ ہمارے ماہرہ کے مرشدوں نے کہا تھا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں، تعلیم حاصل کرو۔ بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، گرے سے گرا انسان علم کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں آج سے 70 سے 80 سال پہلے، توجہ کرنا، ایک قوم تھی، نام نہیں لوں گا، جو عبادت خانوں میں نہیں جا سکتی تھی، کنووں پہ پانی بھرنے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر کنویں پہ پانی بھرنے چلے گئے تو ان کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا، جلا دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے ٹاٹ باندھ کے چلتے تھے۔ ایک قوم تھی، اپنے علماء سے پوچھنا کون تھے، جس کو نہیں سمجھ میں پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے، اس نام نہیں لے سکتا لیکن بات سن لیں۔ تو وہ پیچھے ٹاٹ سمجھتے، ٹاٹ کیا بولتے آپ کے یہاں؟ گونی آتی ہے، گونی باندھ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ رستے میں چلیں تو پیچھے ٹاٹ کی وجہ سے ان کے قدم کا نشان مٹ جائے۔ اگر اس قوم کے قدم کا نشان بھی باقی رہتا تھا تو اعلیٰ قوم جن کو ہونے کا فخر تھا اور جو گھمنڈ کرتے تھے وہ ان کے پیر کاٹ دیتے تھے، ان کو جلا دیتے تھے، یعنی ان کے قدم کا نشان بھی نہیں چاہیے تھا۔
اسی قوم کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جسے دنیا امبیڈکر کہتی ہے. اس نے جب دیکھا کہ میری قوم اتنی پچھڑی ہوئی اور یہ اور یہ اور یہ حالات ہیں تو اس نے کیا کیا؟ دولت حاصل نہیں کی، اس نے کوئی کاروبار نہیں شروع کیا، اس نے تعلیم پہ محنت کی. تعلیم حاصل کر کے وہ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر ہوئے. اور ڈاکٹر ہونے کے بعد جس قوم کو کنویں پہ جانے کا حق نہیں تھا، توجہ کرنا، کنویں پہ جانے کا حق نہیں تھا، عبادت گاہوں میں جانے کا حق نہیں تھا، رستوں میں لوگوں کے برابر چلنے کا حق نہیں تھا، صرف علم کی بنیاد پہ اس قوم کا فرد پڑھ کر اتنا آگے بڑھتا ہے کہ جب ہندوستان کا سنویدھان ترتیب پاتا ہے تو اس شخص کو ساری اعلیٰ قوم کے درمیان بٹھایا جاتا ہے. مجھے بتائیں ایک ایسی قوم کا فرد جس کے پاس نہ قرآن ہے، نہ محمد رسول اللہ جیسا رسول ہے، نہ غوث اعظم جیسا پیر ہے، نہ غریب نواز جیسا کوئی سہارا ہے، بتائیے اگر وہ علم کا دامن تھام لے تو اس قوم کو اتنی عزت مل سکتی ہے. تمہارے پاس تو قرآن بھی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا رسول بھی ہے. آپ بتائیں اگر تم کتاب تھام لو گے، تم ایجوکیشن تھام لو گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تمہاری ترقی کوئی حد ہوگی. اسی لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی. یہ جو موبائل کا کھلونا دیا ہاتھ میں اس لیے کہ تم پڑھ نہ سکو. پہلے جو کتاب پڑھتے تھے ان کی کتاب بھی ہاتھ سے گئی. اب تو مجھے اہل علم کے ہاتھ میں بھی کتاب کم نظر آتی ہے. اب پڑھتے بھی ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں تو اب کتاب سے نہیں پڑھتے بلکہ موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں. یعنی موبائل ایسی چیز ہوگی، ٹھیک ہے بھائی چلے حالات کے تحت، لیکن یہ جو کھیل ہے، گیم ہے، گیم کھیلتے ہو پڑھو گے کب؟ جوا کھیلتے ہو پڑھو گے کب؟ نشے میں رہتے ہو پڑھو گے کب؟ دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے بہت خطرہ ہے میرے بھائی. دنیا چاہتی ہے کہ تم نشے میں پڑے رہو، پڑھ نہ سکو، گیم میں پڑے رہو، پڑھ نہ سکو، کیونکہ جانتے جس دن تم پڑھو گے اس دن کوئی تمہارے برابر کھڑا نہیں رہ سکے گا. اس لیے میری گزارش ہے سلایہ والوں سے، گرد نواز سے آنے والوں سے، جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے رک گئے وہ از سر نو تعلیم شروع کریں، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں تھی. اب تو آن لائن کلاسز بھی ہے، اب تو پارٹ ٹائم تعلیم کا سلسلہ بھی، گھر بیٹھے تعلیم کا سلسلہ بھی ہے. جو بچیوں کی تعلیم رک گئی ہے ان سے کہتا ہوں وہ بھی تعلیم شروع کرے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں اب بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں. اتنی مصروفیتوں کے باوجود اب بھی میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ میں اپنی زندگی کے کسی دن کو میں نے کبھی ایسے نہیں گزارا کہ جس دن میں نے کتاب نہ پڑھی ہو. پڑھتا ہوں اس لیے کہ ہماری زندگی کتاب میں ہے، ہماری زندگی قلم میں ہے. قلم اور کتاب سے جب تک اپنا رشتہ رہے گا ہم زندہ رہیں گے. جب گاڑی بغیر پیٹرول اور ڈیزل کے نہیں چل سکتی تو علم والے لوگ کتاب اور قلم کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے علم کی طرف آؤ، علم کی طرف پیش. بہت خوبصورت زندگی علم کی، علم کے بڑے فائدے ہیں. تو دنیاوی ایجوکیشن تو کم سے کم اتنا ہو کہ ہر بچہ گریجویٹ بنے، اور مذہبی تعلیم بھی اس کے ساتھ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اگر مذہبی تعلیم نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں، زیرو رہیں گے، آپ کچھ نہیں بن پائیں گے. تو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، علم حاصل کرو. دیکھو اگر علم آپ کے پاس ہوگا تو لوگ آپ کو گمراہ بھی نہیں کر سکیں گے. علم کی برکت سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ علم ہوگا تو آپ کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہوگی. یہ جو آج باطل فرقے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث کا نمبر، یہ نمبر، وہ نمبر. حدیث صحیح پڑھتے ہیں لیکن حدیث کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. کبھی حدیث کو بے محل پڑھتے ہیں، کبھی حدیث پڑھتے تو ہیں لیکن حدیث کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ایک حدیث کی قسموں میں ایک قسم ہے، جب آپ پڑھے لکھے رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کچھ حدیثیں منسوخ ہوتی ہے، کچھ حدیثیں ناسخ ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ منسوخ اور ناسخ مطلب رسول اللہ نے کسی وجہ سے پہلے کچھ کہا، بعد میں پھر حالات بدل گئے تو کچھ کہا. جیسے ایک میں پڑھتا ہوں حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے نہ جاؤ. کیا کہا؟ قبروں کی وہ بھی لکھا ہوئی حدیث ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کے لیے
जा सकते। ये हुकूमतों की ईमा पे कर रहे हैं। आज बस ये है सबसे बड़ी 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 कोशिशें, जितना खाने पीने और तालीम पे खर्च नहीं होता, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा सिर्फ इस पे खर्च हो रहा है कि मुसलमानों के अंदर ऐसी बातें करो कि वो आपस में लड़ लड़ करके डिवाइड हो जाए। इस पे ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि जानते हैं मुसलमान से लड़ के जीत नहीं सकते, इनको लड़ा के जीतो, आपस में लड़ा दो इनको। और लड़ाने का आसान तरीका, मजहबी इख्तिलाफ की बात करो, लोग लड़ पड़ेंगे। अंग्रेजों ने 1857 में जब देखा कि मुसलमान एकजुट होकर लड़े तो उनके कदम उखड़ गए, उन्होंने कहा लड़ा दो इनको। तो देखो नए नए फिरके पैदा किए, कैसी कैसी किताबें लिखवाई, उसका यहाँ वक्त नहीं। और आज भी इंटरनेट, पहले किताबें लिखवाते थे, अब इंटरनेट पे बिठा रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या समझते हो कि जो दिन तुम्हें समझ रहे हो वो गौसे आजम को समझ नहीं आया? जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया उस गरीब नवाज को समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आया? वलियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वलियों की बोली का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे भाइयों, एक बार कुछ लोग वलियों की बोली पे बातें कर रहे थे, एक बुजुर्ग आए, क्या कर रहे हो? ओ फलाने वली ने ऐसा कह दिया और ने कह दिया, हमें समझ में नहीं आता, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है। वो वाकई अल्लाह वाले थे, पास में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। बोले ये कुत्ते क्या बोल रहे तुम्हें मालूम है? बोले नहीं मालूम है। उसका मतलब मालूम है? नहीं। बोले जलील मखलूक की बातों को समझने की औकात नहीं है, अल्लाह के महबूबों की बोली पर तुम बातें करोगे? लेकिन ये नौजवान लड़के यूट्यूब पे बैठे हुए जो भी है स्पीकर, बस तकरीर सुनना है। भाइयों, जिससे दीन ले रहे हो उसका ईमान तो देखो, उसका अकीदा तो देखो, उसका अंदाज तो देखो। तो वो गुमराह करते हैं, क्यों? इल्म नहीं है, तहकीक नहीं तुम्हारे पास। अपने आप को किताबी कह रहे हैं, अपने आप को इल्म वाला कह रहे हैं, और तुम्हें धोखा दे रहे, क्योंकि जानते हैं तुम कभी किताब खोल के नहीं देखोगे, और खोल के देखोगे तो तुम्हारी रसाई नहीं समझ नहीं पाओगे।